اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی سمیت تمام اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت و عافیت کی التماس۔ میرے مرحومین، آپ کے مرحومین سمیت جنوں انس میں سے جو موحدین اور محبان قرآن والے بیت دنیا سے جا چکے، ان سب کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ پیغام القرآن سیریز کا الحمدللہ 44واں درس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ تھوڑا سا ہم نے اس کا طریقہ کار تبدیل کیا ہے، چونکہ بہت زیادہ اقساط پر مبنی یہ سیریز ہو جائے گی اگر ہم اسی طریقہ کار کے مطابق چلتے رہے، یعنی 10 آیات 12 آیات 7 آیات کر کے، اور پھر بیچ میں ظاہر ہے کچھ مسائل کی وجہ سے ریگولر بھی نہیں ہو پاتا سلسلہ، تو پھر یہ تو بہت زیادہ وہ ہو جائے گا۔ تو کچھ احباب نے ہمیں ہماری جو تھی کہ آپ بھی مشورہ دیں، کومنٹ میں 1-2 مشورے دیے، کچھ نے ان باکس میں کہا کہ یہ، یعنی زیادہ تر نے یہی کہا کہ یہ طریقہ نیا والا ٹھیک ہے، کہ خلاصہ پیش کیا جائے صورتوں کے حساب سے، اور کچھ بنیادی نکات پیش کیے جائیں، اور کچھ جو تربیتی معاملات ہیں، عنوانات ہیں، ان پر تھوڑی گفتگو کی جائے، شان نزول، پس منظر، اور جو چیزیں فرقہ واریت سے پاک ہم ایک پیغام سیدھا لے کے آتے ہیں اسی کے مطابق چلا جائے۔ تو آج سے الحمدللہ ہم نے سورہ مبارکہ آل عمران کے مفاہیم اور خلاصے کے اوپر مشتمل دروس کا سلسلہ شروع کرنا ہے۔ سورہ مبارکہ البقرہ بھی الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ سورہ آل عمران کا مختصراً تعارف ہم نے پیش کیا۔ تو آج بھی ہم جو آغاز کریں گے وہ اسی طرح یاد دہانی کے لیے کچھ مضامین جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جن کا احاطہ اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا، یا جن کا ذکر یا جن کی تفصیل جو ہے کچھ اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی۔ اس میں بہت زیادہ ایسے امور کی تعلیم دی گئی ہے خداوند کریم کی جانب سے، خداوند قدوس کی جانب سے، کہ جو ایک بندہ مومن کی زندگی کو بہت زیادہ سیکھنے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ اور ایسی تعلیم بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں دی جو صرف تاریخی طور پہ ہمارے علم میں اضافہ نہیں کرتی، بلکہ تربیتی طور پہ ہمارے لیے اس میں بہت واضح اور محکم چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جیسا کہ اپنی توحید اور اپنے سوا دوسرے معبودوں کا باطل ہونا، کتب صاحب کا جیسے تورات اور انجیل ہے ان کی تصدیق قرآن کے ذریعے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے جو ہمارے ہاں راسخون فی العلم والا، بلکہ شیعہ سنی مصادر میں اس کا ذکر ملتا ہے، اس کا ذکر ہے، یعنی راسخون فی العلم جو ہیں ان کا ذکر، جنگ بدر کا قصہ احوال، انسان کا حریص الطبع ہونا، خداوند عالم کا عدل، اسلام کی حقانیت اور دوسرے مذاہب کا بطلان جو مقابل اسلام بنائے گئے، جن کی شکل بگاڑی گئی، ورنہ دین تو ایک ہی شروع سے چلتا آ رہا ہے اسلام، قتل انبیاء کی سزا، خدا ہی کا اصل مالک ہونا، وہ جسے چاہے سلطنت دے، جسے چاہے فقیر بنا دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء مرشد و آقا کی اطاعت کا بندہ مومن پر، مسلمان پر واجب ہونا، اور اسی طرح جناب مریم علیہ السلام کا قصہ، سلام اللہ علیہ کا قصہ، جناب یحییٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت عیسیٰ کا قصہ اور ان کے نبوت کی تصدیق، نجران کے نصارہ سے مباہلہ کا جو واقعہ ہے، جس کے مطابق پھر نفس رسول جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام اور جناب حسنین علیہ السلام کا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا، اس کا ذکر پھر آگے اس کی ذیل میں ہمیں پس منظر میں اور روایات کی اس میں ملتا ہے۔ یہود و نصارہ کی اخلاقی حالت کا ذکر، خیرات کی ترغیب، خانہ کعبہ کی فضیلت، قیامت کے تذکرے، اس امت کی تعریف، یعنی بہترین امت ہو، امت وسطیٰ ہو، یہ تو پیچھے بھی کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو، اس بارے میں کہا گیا اس سورہ میں کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو، کفار کے ساتھ برتاؤ، جنگ احد کا واقعہ، موت کی حقیقت اور اس کی یاد دہانی، اور مومنین کی تعریف وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے کافی امور اس سورہ مبارکہ میں ماشاءاللہ سے ذکر کیے گئے۔ اور پہلی آیہ مبارکہ اس سورہ کی جو شروع ہوتی ہے وہ اسی طرح الف لام میم سے شروع ہوتی ہے کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی ایک دفعہ پھر سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد یہاں بھی سورہ آل عمران میں بھی اسی آیہ مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ وہ ذات جس کے سوا کوئی لائق عبادت کوئی نہیں، اور وہ حی و قیوم ہے، یعنی زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے، اور ایسا قائم ہے، قیوم مطلب وہ قائم کہ جس کے ذریعے سے باقی چیزیں یا باقی
لوگ جو ہیں یا کائنات جو ہے وہ قائم ہے، لیکن وہ کسی کے ذریعے قائم نہیں جی۔ اور اسی طرح پھر اسی اس میں دوسری نمبر آیت میں کہا گیا کہ نزل اللہ علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، یعنی کہ اللہ ہی وہ معبود برحق ہے جس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور جو زندہ ہے اور جاوید ہے، کائنات کا نگہدار ہے، اس نے حق پر مبنی کتاب، حق کے ساتھ کہہ لیں، حق پر مبنی کہہ لیں، یعنی قرآن اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل کی کہ جو سابقہ کتب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے توریت اور انجیل کو بھی نازل کیا۔ تو یہاں سے ان دو آیات سے اس سورہ کا تقریباً آپ کہہ لیں 25% جو ایک مخاطب ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ ایک تو قرآن مجید فرقان حمید کے حق پہ ہونے کے ساتھ، حق کے ساتھ نازل ہونے کا ذکر قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، دوسرا قرآن مجید فرقان حمید کا تورات اور انجیل اور باقی تمام جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر صحیفہ کتب نازل کی ان کی تصدیق کرنا۔ اب یہ تصدیق کرنا کیا، جب ہم اس چیز کا ذکر کرتے ہیں یا تاریخ اس چیز کا ذکر کرتی ہے، اور قرآن میں بھی جگہ جگہ ہے کہ ان لوگوں نے آیات کو بدل دیا، تو کیا تعریف شدہ کتب کی یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جس صورت میں جس طرح سے تورات کو اور انجیل کو جناب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اجمعین پر نازل کیا تھا، ان نازل شدہ کتب کی یہ تصدیق کرنے والا ہے، جو اس کے بعد تعریفات کرتے گئے، یعنی 700-800 سال بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا جناب عیسیٰ کے بعد علیہ السلام، کہ اس میں انجیل میں جو ہے کہ وہ کرتے رہے تعریفات کر کے اس کا قرآن نہ ضامن ہے نہ اس کی تصدیق کرنے والا۔ لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں بھی اس چیز کا ذکر آئے گا کہ یہ سابقہ کتب کی تصدیق کرنے والا ہے، تو اس سے مراد وہی ہوگی کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کتب کو اپنے انبیاء پر نازل کیا، تورات کو جناب موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل کو جناب عیسیٰ علیہ السلام پر، اسی فارم میں اسی خالص کتاب کی تصدیق کرنے والا۔ تو اسی طرح پھر اس میں قرآن مجید کو فرقان بھی کہا گیا اگلی آیت مبارکہ میں کہ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، کہ اس سے پہلے انسان کی ہدایت کے لیے، اور فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا، تمیز کرنے والا قانون نازل فرمایا۔ تو اب اس میں جو فرقان کہا گیا اس کو، حق و باطل کی تمیز کرنے والا، تو اس بارے میں کچھ سوالات لوگوں نے اٹھائے، وہ یہ کہ جناب جب خود اس میں ذکر ہے کہ متشابہات بھی اس میں ہیں اور محکمات بھی ہیں، تو پھر متشابہات کیسے فرق کرنے والی ہیں حق و باطل میں، جو خود ایک چیز متشابہ ہے؟ تو اس بارے میں کافی کی ایک روایت کے مطابق امام جعفر الصادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ قرآن تو ساری کتاب ہے، اور فرقان یعنی قرآن ویسے تو کتاب ہے ساری اللہ کی طرف سے نازل شدہ، فرقان وہ حصہ ہے جو محکم اور واجب العمل ہے، اور جو آیات محکم آیات کہلائیں گی وہ فرقان کہلائیں گی، یعنی وہاں پہ گنجائش کوئی نہیں ہوگی، وہ آیات ہوں گی جو حق و باطل میں بالکل فرق کر کے رکھ دیں گے۔ اور متشابہات، یعنی اب متشابہات کو کیسے پہچانیں، تو اب اس سلسلے میں تھوڑی سی آپ کی اور رہنمائی فرما دیتے ہیں کہ متشابہات کا جو معاملہ ہے اس کی کچھ مثالیں آپ کو دیتے ہیں، اور اسی میں آگے جا کے ذکر بھی ہے کہ جن کے دل میں تنگی ہے، جن کے دل میں شرارت ہے، مفہوم پیش کر رہا ہوں جی، تو وہ متشابہات کا سہارا لے کر فتنہ پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، تعویلات من چاہی کرتے ہیں، اور بالکل آج کے دور میں بھی آپ ایسا دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ چند مثالیں ذکر کر دیتے ہیں۔ سورہ مبارکہ قیامت میں اس چیز کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن آنکھیں اپنے رب کا دیدار کریں گی۔ اب یہ متشابہ آیت کہلاتی ہے، خاص کر مکتب تشیع کے حوالے سے، چونکہ مکتب تشیع کے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کو نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں یہ آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو اب اس کی طویلات غالی جو ہیں فوراً لپکتے ہیں متشابہات پہ، جن کا اسی سورہ مبارکہ میں ذکر بھی ہے کہ جن کے دلوں میں کھندس ہے، تنگی ہے، شرارت ہے، مفہوم پیش کر رہا ہوں، وہ متشابہات کو اٹھاتے ہیں اور پھر آگے اس کے اوپر۔ تو اب اسی طرح ایک جگہ پہ سورہ مبارکہ فتح میں کہا گیا ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اس میں جو ید اللہ کا ہاتھ کہا گیا اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح کسی جگہ پہ کہا گیا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے تیرے رب کے چہرے کے، تو وہاں سے کوئی فزیکل چہرہ یا ہم جیسا چہرہ مراد نہیں، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی کائنات مراد ہے کہ ہر چیز کائنات میں جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، مگر یہ کہ رب کا چہرہ یعنی رب کی قدرت، رب کی بادشاہت، رب کی وحدانیت وہ باقی رہے گی۔ اسی طرح
ایک دو جگہ پہ اور سورہ مبارکہ نحل میں بھی اور دیگر سورہ مبارکہ شورى میں بھی جیسے کہا گیا کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اب اللہ تعالیٰ کوئی شے نہیں ہے، لیکن یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ کے مثل کوئی شے نہیں، یعنی اس شے جیسی کوئی دوسری شے نہیں۔ یہ اس طرح کی، اس سے سیدھا سیدھا ترجمہ یہ نہیں لے سکتے۔ یہ ہمارے ظرف کے مطابق، ہمارے فہم کے مطابق کچھ چیزوں اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں ہاتھ کا ذکر کر کے، کہیں آنکھ کا ذکر کر کے، کہیں چہرے مبارک کا ذکر کر کے۔ تو یہ کچھ متشابہات میں چیزیں آ جاتی ہیں کہ جیسے جی ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو پھر ہاتھ کہاں سے آ گیا، چہرہ وہ کون سا چہرہ جس کا ذکر ہے؟ تو غالب پھر آپ لوگوں کو وہ پھر کہتے ہیں یا اللہ کا ہاتھ دکھا دو، یا مان جاؤ پھر آدم کو علی نے خلق کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا اللہ کا چہرہ دکھا دو، یا پھر مولا علی کا لقب وجہ اللہ، ایسے نہیں ہے۔ تو وہ متشابہات کو لے کے پھر آپ کو اور سادہ لو عوام کو گمراہ کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر اس آیہ مبارکہ میں، سورہ مبارکہ میں آگے جا کے 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یعنی زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور اللہ ہی وہ واحد ذات ہے کہ جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء، اولیاء، اوصیاء، متقین، صالحین، ائمہ کو جو علم دیتا ہے، انبیاء کے ذریعے جو علم آگے پھر امت کے اولیاء، اوصیاء یا متقین تک، ائمہ طہار تک پہنچا، وہ انبیاء کے ذریعے، اور خاص کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو علم آل محمد تک پہنچا، وہ علم ہے جتنا کہ اللہ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتایا، اس کا ذکر، اس کی اخبار، یعنی اس کی خبروں کا سلسلہ آگے پہنچا۔ لیکن مطلقاً کلی طور پہ وہ ہستی کہ جس سے کائنات میں زیر زمین یا آسمانوں کے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں، چھپی ہوئی نہیں، وہ اللہ ہی ہے۔ اور پھر اسی طرح 6ٹھی آیت میں اسی چیز کا ذکر آیا محکم اور متشابہات کو لے کے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، یہ وہی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس کی بعض آیات محکم ہیں، اور وہی اصل کتاب ہے جو محکم ہے، اور کچھ چیزیں، کچھ باتیں یا آیات متشابہات ہیں۔ اور پھر کیا کہا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ آیات محکم واضح ہیں اور وہی اصل کتاب ہے، اصل کتاب ہے، اور کچھ متشابہات ہیں۔ اب جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ اور تعویل کی تلاش میں متشابہات کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، اور جبکہ اس کی حقیقی تعویل تو یہاں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا وہ لوگ جو علم میں راسخ مقام رکھتے ہیں، راسخون فی العلم۔ اب روایات کی روشنی میں بالخصوص مکتب تشیع کے مطابق اور بالعموم مصادر اہل سنت میں بھی یہ روایات ہمیں ملتی ہیں کہ اس سے مراد سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، یہ جو علم میں راسخ ہے۔ اور یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل تک جو علم پہنچا ہے، جی وہ ان خاتم الانبیاء کی نسبت سے، ان کے وسیلہ سے، ان کے صدقے سے وہی علم اصل علم ہے جو باقی امت تک بھی پہنچا ہے۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سرکار کہ تم جہاں سے بھی کوئی نیکی، خیر، اچھی علم کی کوئی بھی بات سنو جو خیر پر، جو علم پر مبنی ہو، اس کا عنوان تمہیں کوئی بھی مل جائے، کسی سے بھی منسوب مل جائے، اس کی ابتدا ہم اہل بیت کے گھر سے ہوئی ہو۔ جی تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محکمات اور متشابہات کا جو اصل علم ہے، یا جو علم ہے، یا اللہ جانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جن کو علم میں راسخ کیا ہے، یعنی سرکار مصطفیٰ علیہ مصطفیٰ علیہ السلام، یا جنہوں نے پھر آگے سے جو معاملات ان سے کسب فیض کیا، یا جس طرح دیگر برادران کے ہاں کچھ اولیاء بھی اس میں وہ کرتے ہیں، لیکن جو ایمانداری سے اگر ملاحظہ کیا جائے تو پھر رسول اور آل رسول کے علاوہ محکمات اور متشابہات کو واضح طور پہ کوئی نہیں بتا سکتا، چونکہ اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرمایا، تو انہوں نے پھر ان کے سلسلے سے، جیسے مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم غیب نہیں جانتے مگر یہ کہ جو خبریں اللہ نے اپنے نبی تک پہنچائی ان کے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچے، تو اس کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح اس سورہ مبارکہ کی آگے جو آیت ہے اس میں ایک دعا کا بھی ذکر ہے، دعا بھی ہے
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، کہ ہمارے رب، ہمارے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخش دی تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت فرما، یقیناً تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ تو بہترین تربیت پر، بہترین عقیدے کی مضبوطی پر مشتمل یہ دعا، جسے ہر کلمہ گو کو، ہر مسلمان مومن کو دہراتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں اسلام کی ہدایت بخشی، قرآن کی ہدایت بخشی، نعمت بخشی، محمد و آل محمد علیہ السلام جیسی علم پھیلانے والی ہستیاں بخشیں، تو پھر اپنی وحدانیت کی، اپنی توحید کی ہدایت بخشی، معرفت بخشی، تو پھر اس کے بعد ہدایت آنے کے بعد ہمارے دلوں میں کوئی ملحدانہ اور اس طرح کی چیزیں، ناشکری والی چیزیں، کفرانے نے، ان کے ذریعے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا۔ اچھا، اب اسی طرح پھر اس سورہ مبارکہ میں جیسے میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں کہ اس میں قیامت کا ذکر، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس کا ذکر 9ویں آیت مبارکہ میں۔ پھر اسی طرح ان لوگوں کا ذکر جو کافر ہو گئے ہیں کہ ان کے اموال اور اولاد انہیں اللہ سے ہرگز بھی بے نیاز نہیں بنائیں گے، یعنی نہیں بچا پائیں گے، یا اولاد اور مال کچھ کام نہیں آئے گی، اور یہ لوگ دوزخ کے ایندھن ہوں گے، اس کا ذکر آیا جی۔ اور مثال بھی دی گئی کہ ان کا حال ویسا ہی ہوگا جیسے ان سے پہلے فرعونیوں کا ہوا۔ اور پھر سورہ مبارکہ آل عمران کی 12ویں آیت میں ذکر ان لوگوں کا کہ جنہوں نے انکار کیا حق قبول کرنے سے، حق کو پہچاننے سے، حق کے قریب آنے سے، ان کے لیے دوزخ کی بعید۔ اور پھر اسی 13ویں آیت میں ذکر ہے جنگ بدر کا کہ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن باہم مقابل ہوئے ایک نشانی تھی، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا، اور مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا۔ یہ معجزہ الہی تھا، یعنی مسلمان تعداد میں کم تھے، 313 تھے، اور وہاں ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن وہ مسلمانوں کی طرف جب نظر کرتے تھے، صحابہ کرام کے گروہ کی طرف، تو صحابہ کرام کا لڑنے والے مومنین کا گروہ جو ہے وہ کفار کو اپنے سے بھی ڈبل نظر آتا تھا، اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح 14ویں آیت میں پھر ذکر ہے کہ لوگوں نے خواہشات نفس کی رغبت، مثلاً عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے خزانے، عمدہ گھوڑے، مویشی، کھیتی، زیب و زینت والی چیزیں، یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زینت بنا دی گئی ہیں، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے۔ کافروں کے لیے ان کی چیدہ کچھ معاملات کا ادھر ہی اجر، اور مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے نعمتیں تو ہے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزمائشیں بھی ہیں کہ کیا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ سمجھ کے اللہ کے راہ پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے قانون کے مطابق استعمال کرتے ہیں، یا پھر بس انہی میں مگن ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر اگلی آیت مبارکہ میں 15ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ اے رسول آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یعنی بیویاں، عورتیں، کھیتی باڑیاں، گھوڑے، مویشی، سونا، چاندی، ان سے تمہیں بہتر چیز نہ بتاؤں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے للذین اتقوا عند ربہم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو تقوی ہے وہ ان سب سے بہتر، لہٰذا تقوی اختیار کرو، وہ ہر قسم کے مال و دولت، زیب و زینت سے بہتر ہے۔ اور پھر اسی طرح 16ویں آیت میں ذکر ہوتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ پھر ایک دعا کا ذکر ہوتا ہے جی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب بلا شبہ ہمیں مان لائے، پاس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آتش جہنم سے بچا۔ اور وہ لوگ کون سے لوگ ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، خرچ کرنے والے، بخشش مانگنے والے، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں۔ اب اسی طرح پھر مختلف آیات میں انہی چیزوں کا ذکر، تقوی کا ذکر، نیک لوگوں کا ذکر، کفار کا ذکر، ان کے لیے جنت کا، جہنم کا وعدہ اور مومنین کو جنت کی بشارت۔ اس کے بعد پھر 19ویں آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پھر اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ جتنے بھی ادیان تم لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، حالانکہ دین تو ایک ہی تھا اسلام، لیکن چونکہ شکلیں بگاڑتے گئے تعریفات کر کر کے، احکامات میں، کتب میں اور انبیاء کی تعلیمات میں، تو پھر انہوں نے کئی فرقے کر دیا۔ یعنی بنی اسرائیل نے ہر گروہ، علماء گروہ نے اپنی من پسند تحریف کی، کچھ لوگ ان کے پیچھے ہو گئے، یعنی مثال سمجھانے کے لیے کہ ایک مرشد بن گیا، کچھ اوندے مرید ہو گئے، کچھ دوسرا نظریہ لے کے آ گیا اور مرشد بن گیا، کچھ اس کے پیچھے، تو اسی طرح یہ چلتے گئے اور
جو دین ایک ہی تھا، تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، اس کو مختلف فرقوں میں اور مختلف مذاہب میں انہوں نے تقسیم کر دی۔ پھر جب اسلام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کی دعوت دی، اور جو بھٹک چکے تھے انہیں بھی دعوت دی، اور جو ناواقف تھے ان کو بھی دعوت دی، جو مشرکین تھے ان کو بھی دعوت دی، تو اسلام جب دوبارہ سے ان کو یاد کروایا گیا وہ سبق اسلام کا، جی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم وما یکفروا بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک پھر اسلام ہی ہے، جو اب بالکل آخری نبی کے ذریعے میں نے تم تک پہنچا دیا، یہ کامل کر کے پہنچا دیا، اب دین یہی ہے، یہی دین اختیار کیا قبول کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم موسوی ہیں، عیسوی ہیں، یعنی بنی اسرائیل والے ہیں، ہم پہ بھی تو اللہ تیرا نبی، تیری کتاب، تیری شریعت آئی تھی، لیکن تم لوگوں نے تو، اگر وہ منوان بھی ہوتی تو جب اللہ کے آخری نبی آ گئے اور کہا کہ پچھلی شریعت معطل، یہ شریعت قیامت تک، تو تم لوگوں کا کام ہے آگے بڑھو اور دین اسلام کو قبول کرو۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دین تو صرف اسلام ہی ہے، اور پھر کہا کہ اور جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ کا ذکر ایک دفعہ، پھر انہوں نے علم حاصل ہو جانے کے بعد آپس کی زیادتی کی وجہ سے پھر اختلاف کیا، اور جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں تو بے شک اللہ ان سے جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی کہ دین تو بس اسلام ہی اب قبول کیا جائے گا، اسلام کے آ جانے کے بعد دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے سن لی، تم تک پہنچ گئی، اب اس سے پہلے کا معاملہ اور تھا، وہ اللہ جانے کہ کیا معاملہ اللہ ان کے ساتھ کرتا، ظاہر تعریفات کرنے والے کو تو تب بھی اللہ معاف نہ کرے گا، لیکن اب یہ دین آ جانے کے بعد تو بالکل معاملہ تمام ابواب بند، باب اسلام کھل گیا اب قیامت تک۔ اور جن لوگوں نے جان لینے کے بعد بھی اختلاف کیا، اپنی کتابوں سے بھی ان کو پتا تھا کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے، اسی سرزمین سے آنا ہے، آخری شریعت لے کے آنا ہے، اور تم لوگوں نے اپنے طریقے سے سوال جواب کر کے، مباحثے کر کے یہ بھی جان لیا کہ سچے نبی ہیں، اس کے بعد بھی اختلاف کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہ محترم ناظرین و سامعین تقریباً 20 آیات تک کا مختصر جو مفہوم اور خلاصہ ہے، مختصر تشریح کے ساتھ، فرقہ واریت سے پاک تفسیر اور تشریح کے ساتھ، یہ ہم نے کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں آج ہم پہنچائیں۔ اسی طرح انشاءاللہ ہم صورتوں وائز 20-25 آیات، 40-50 آیات، 10-15 یعنی آیات اگر چھوٹی ہوں تو پھر زیادہ، ان کا ایک مفہوم جو ہے خلاصے کے طور پہ وہ تفسیر اور تشریح کے ساتھ وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران درس، دوران گفتگو میری کسی بات سے دانستہ غیر دانستہ کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، یا آیات کو پیش کرتے کو زیر زبر پیش کا فرق آیا ہو، تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کا طلبگار اور آپ سے بھی درگزر کرنے کا خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔